بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ دوسرا حصہ جس کا موضوع ایمان ہے اس کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ التغابن کا آغاز کیا اور اس کے پہلے رکوع کی 10 آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا۔ خیال تھا کہ دوسرا رکوع ایک نشست میں مکمل کریں گے مگر اس میں ایمان کے ثمرات اور اس کے نتائج کا ذکر ہے اور تھوڑی تفصیلات زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ آج بھی اور آئندہ کی نشست میں بھی سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع کا مطالعہ ملا کر یعنی 2 نشستوں میں ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ حصہ دوم ہے، دوسرا حصہ مطالبات قرآن سیریز کا، اس کا درس پنجم ہے، دوسرے حصے کا 5واں درس ہے ایمان اور اس کے ثمرات اور مضمرات کے عنوان سے، اور یہ اس کا دوسرا حصہ جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی پہلے حصے میں 10 آیات کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، سورۃ التغابن کی روشنی میں یہ درس ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور صرف یاد دہانی کے لیے دوسرا حصہ ایمان ہی کے موضوع پر، ایمان کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایمان عقلی، ایمان سمعی، نور ایمان، نور فطرت اور نور وحی، یہ سارے کلام ہم کر چکے آپ کے سامنے۔ اب ایمانیات اور ان کے ثمرات کا بیان ہے جو سورہ تغابن میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہم نے حقیقت ایمان پر کلام کیا، سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، سورہ نور کے رکوع نمبر 5 کا مطالعہ مکمل ہوا تھا۔ سورۃ التغابن کا مطالعہ جاری ہے ایمان اور اس کے ثمرات و مضمرات کے حوالے سے، اور آئندہ انشاءاللہ بعد میں سورہ قیامہ کا بھی اس حصے میں ہم مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آئیے آج کا درس ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ تغابن کا دوسرا رکوع اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، صدق اللہ العظیم۔ سورہ تغابن کا آج ہم مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں اور رکوع نمبر 2 کا مطالعہ شروع کریں گے۔ آئیے دوسرے رکوع کی آیات کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے رکوع میں 10 آیات ایمانیات کا بیان، توحید، آخرت اور رسالت کا بیان، ایمان لانے کی دعوت، قبول کرنے والوں کا حسین انجام اور دعوت ایمان کو رد کرنے والوں کے برے انجام کا ذکر پہلے رکوع میں آ چکا۔ دوسرے رکوع کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیات 11 تا 13 فرد کی زندگی پر ایمان کے اثرات، بندہ مومن کے دل میں اگر ایمان ہو تو اس کی زندگی پر کیا اثرات نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ پہلی 3 آیات رکوع نمبر 2 کی آیات 11، 12 اور 13 میں تفصیل آئے گی۔ آیات 14 تا 15 دنیاوی تعلقات کے بارے میں فرد کے نقطہ نظر پر ایمان کے اثرات۔ ایک بندہ مومن کے دل میں جب ایمان ہے تو اس کے دنیاوی تعلقات کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس پر ایمان کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آیات 14 اور 15 میں یہ بات ہمارے سامنے خصوصاً گھر والوں کے حوالے سے آئے گی۔ پھر آیات 16 تا 17 ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت، پرزور دعوت ہے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی، اور آیت نمبر 18 توحید باری تعالیٰ کا بیان، گویا اول و آخر توحید کا ذکر، سورت کے آغاز میں بھی توحید کا بیان اور سورت کے آخر میں بھی توحید کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ یہ رکوع نمبر 2 کی 8 آیات 11 تا 18 ان کا تجزیہ ہے، البتہ کچھ آیات کا مطالعہ آج کے نشست میں اور کچھ کا انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا مطالعہ ترجمے اور تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں، تھوڑی وضاحت زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ تغابن آیت نمبر 11، اس کو ہم موضوع دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے وارد شدہ حالات کے بارے میں بندہ مومن کا رویہ۔ ایمان دل میں ہو تو جب بدلتے حالات میں جو حالات بندے پر وارد ہوں گے ایک مؤمنانہ طرز عمل کیسا ہوتا ہے، یہ بیان سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں ایمان کے نتائج و ثمرات کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، ومن یؤمن باللہ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ سورہ تغابن آیت نمبر 11 بدلتے حالات میں مؤمنانہ طرز عمل کیا ہوتا ہے، مصائب کے حوالے سے رویہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس آیت کریمہ میں آ رہی ہے۔ آئیے کچھ وضاحت آپ کے سامنے تشریح کے طور پر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ، دنیا میں وارد ہونے والی ہر صورتحال اللہ کے ہی حکم سے پیش آتی ہے،
اگرچہ ظاہر میں کچھ اسباب اس کی وجہ دکھائی دیتے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، البتہ ظاہر کا کوئی سبب دکھائی دیتا ہے۔ کسی کی موت واقع ہو رہی ہے تو اللہ ہی کے حکم سے، مگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کہیں کسی نے زہر کا پیالہ پی لیا ہے، کہیں کسی کی بیماری کا کوئی معاملہ، اللہ عافیت کا معاملہ رکھے، ظاہر کا کوئی سبب بہرحال ہوا کرتا ہے عام طور پر۔ اگلا نقطہ، البتہ اللہ کا اذن یا حکم اور ہے اور اس کی رضا اور، بہت اہم قیمتی گہرا نقطہ ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، البتہ اللہ کا اذن یا حکم اور ہے اور اس کی رضا اور۔ اچھے کام میں اس کے اذن کے ساتھ ساتھ اس کی رضا بھی شامل ہوتی ہے، لیکن برے کام میں صرف اس کا اذن شامل ہوتا ہے، رضا نہیں۔ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ایک بندہ سچ بول رہا ہے، اللہ کے اذن سے بول رہا ہے اور زبان کو حرکت دے رہا ہے اپنے اختیار سے، مگر اذن اللہ کا ہے۔ مگر جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ کا اذن بھی ہے، اجازت، اور اللہ کی رضا بھی ہے، کیونکہ بندے نے اللہ کے حکم کے مطابق گفتگو کی، سچ بولا۔ البتہ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو زبان تو اللہ نے بنائی، اختیار بندہ کرتا ہے اس کو کہ کیسے استعمال کرے، البتہ زبان کو بولنے کی اجازت بھی اللہ دیتا ہے، مگر بندہ جھوٹ بولے تو اجازت تو ہے، جو چاہو سو کرو، مگر اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں، کیونکہ جھوٹے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو اذن، اجازت، پرمیشن ایک شے ہے، رضا، خوشنودی، پلیجر یہ دوسری شے ہے۔ تو خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں اللہ کا اذن بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، مگر برے کام کے اندر اللہ کا اذن تو ہے مگر اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے۔ اور بھی کچھ تفصیلی نکات ہیں مگر آگے چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ اسی آیت کریمہ کی تشریح کے اعتبار سے ہے، یہدی قلبہ سے مراد ہے کہ حادثات کے بارے میں بندہ مومن کو ان حقائق کی رہنمائی نصیب ہوتی ہے کہ، آگے کچھ نکات آ رہے، بدلتے حالات میں جو وارد ہو رہے وہ اللہ کے اذن سے۔ ہاں یاد رکھیے گا، جو کچھ وارد ہو رہا ہے عربی میں اس کے لیے مصیبت کا ہی لفظ آتا ہے۔ جی ہاں، البتہ اکثر و بیشتر ہم ناخوشگوار صورتحال کا تأثر جلد اور زیادہ لیتے ہیں، تو اکثر مصائب کا لفظ ناخوشگوار حالات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، عربی اسلوب کے مطابق جو کچھ وارد ہو رہا ہے، اچھا برا خیر شر، وہ مصیبت ہی ہے عربی اسلوب میں۔ البتہ بندے ناخوشگوار صورتحال کا تأثر جلدی لیتے ہیں اور زیادہ لیتے ہیں، اس لیے مصائب یا مصیبت کا لفظ اکثر و بیشتر ناخوشگوار صورتحال کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے؟ ناخوشگوار صورتحال پیش آ جاتی، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، اینڈ سو آن، ایسے حالات میں بندہ مومن کو کیا رہنمائی نصیب ہوتی ہے؟ آئیے اس کے حوالے سے چند نقطوں کو جانیں۔ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا۔ بریکٹ میں ایک جملہ لکھا ہے، جو رب کرے سو ہو۔ کوئی واقعہ ہے، ایک بزرگ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ کسی منچلے نوجوان نے ایک پتھر مارا اور کہا بولو نا جی، کہا جو رب کرے سو ہو، ہوا اللہ کے حکم سے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ منہ تمہارا کالا ہوا کہ تم نے پتھر مارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہوتا اللہ کے اذن سے ہے۔ تو بندے مومن کو جب ایمان کی دولت میسر آتی ہے تو ان حقائق کی رہنمائی نصیب ہوتی۔ نمبر ایک، جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا۔ نمبر دو، جو کچھ ہوا پہلے سے طے شدہ تھا۔ کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ کل اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو جو ہوا وہ اللہ کے ہاں طے شدہ تھا، اس کا حکم۔ نمبر تین، جو کچھ ہوا اسی میں خیر ہے۔ بعض مرتبہ کوئی ناخوشگوار صورتحال ایسی ہوتی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بات، مگر اسی میں ہمارے لیے خیر ہوا کرتی ہے۔ اگلا نقطہ، اس دنیا کی ہر راحت یا تکلیف عارضی ہے۔ یہاں اگر محلات بھی کسی کو ملے قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہاں کوئی مشکلات میں ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، موت آئے گی تو قرض کی تکلیف تو ختم ہو جائے گی، آگے کا معاملہ تو بڑا خطرناک و بڑا ہے۔ تو دنیا کی ہر راحت یا تکلیف عارضی ہے۔ پھر جو کچھ ہوا اس میں آزمائش ہے، یہ بدلتے حالات، یہ زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم فرمایا؟ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو جو کچھ ہوا اس میں آزمائش کا پہلو ہے۔ آخری نقطہ اس تعلق سے ہے، آخرت میں جواب دہی کے حوالے سے وہ آزمائش نسبتاً آسان ہے جس میں کچھ لے لیا گیا ہو۔ یہ دیا جانا تو کل کی جواب دہی کو مشکل بناتا ہے۔ سوال ہوگا نا، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا؟ تو جو لے لیا گیا یہ آزمائش آسان،
جو دیا گیا ہے یہ آزمائش نسبتاً مشکل ہے۔ بہرحال یہ کچھ حقائق ہیں، یہدی قلبہ، جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اللہ اس کے قلب کو، اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے، اور یہ کچھ حقائق ہیں جو بندے مومن کو میسر آتے ہیں، اور یہ ایمان ہی کی دولت کے نتیجے میں ممکن ہے کہ یہ رہنمائی بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور نکتہ، بیان شدہ حقائق بندہ مومن میں تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، ارے وہ مالک ہے، اگر جان اس نے دی کوئی بیماری آ گئی اس کا فیصلہ علاج کرا لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، علاج کرانا بھی سنت ہے، مگر اس کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ اولاد اس نے دی، لے لی ہے تو ایک بڑا امتحان کا معاملہ، مگر رب کے فیصلے پر اسی نے دی، اپنی امانت واپس لے لی، اس کے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ ان حقائق کو مان لینے والا بندہ مومن، اس میں تسلیم اور رضا اور جھک جانے، سبمیشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان بڑی دولت ہے۔ اس کے برعکس ایک عام انسان کی نگاہ صرف اسباب پر ہوتی ہے اور وہ اچھے یا برے حالات کا بہت زیادہ تاثر لیتا ہے۔ بدلتے حالات میں ذرا آزمائشیں آتی ہیں، لوگ متوازن رویے سے ہٹ جاتے ہیں، کہیں ناشکری کے کلمات زبان پر آ جاتے ہیں معاذ اللہ، کئی کلمے کفر زبان پر آ جاتے ہیں معاذ اللہ، اور کہیں وہ سہ نہیں سکتے باتوں کو اور آنے والے حالات کو، تو اپنی جسمانی کیفیات ان کی بدلتی ہوئی وہ دیکھتے ہیں اور مختلف نوعیت کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو صرف نگاہ اسباب پر رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ان حالات کا تاثر رکھتے ہیں، اور جو مسبب الاسباب اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ بدلتے حالات میں ایک متوازن رویے پر ہوتے ہیں، جو کہ مؤمنانہ طرز عمل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83 میں ذکر آیا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو اعراض کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے جو ناشکری کے رویے پر آ جاتا ہے، ایمان کی حقیقت سے دور ہے، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں، تو وہ تھوڑ دلے پن پر آ جاتا ہے اور وہ ایک باوقار اور متوازن رویے پر قائم نہیں رہ پاتا۔ اسی آیت کریمہ کے آخر میں بات آئی، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر بات سے باخبر ہے۔ اس کا تعلق مسئلہ تقدیر سے ہے، جس کے دو اجزاء ہیں۔ تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنا منع، البتہ آیات قرآنی سے جو بات سامنے آتی ہے اور مفسرین نے جو نکات بیان کیے، دو باتیں سمجھ لیں تو بات بہت واضح ہوگی انشاءاللہ۔ کائنات میں ہر کام اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، البتہ کائنات میں ہونے والے ہر کام کا اللہ کو پہلے ہی سے علم ہے، یہی تو تقدیر ہے۔ والقدر خیری والشر من اللہ تعالی، اچھی ہو بری ہو تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کے اذن سے ہو رہے اور سب اللہ کے علم میں ہے اور سب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ البتہ انسانوں کو عمل کا اختیار دیا گیا، اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ الدہر کے شروع میں، چاہو شکر کرو چاہو ناشکری کرو، یہ اختیار جہاں دیا گیا اسی کے حوالے سے ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ ہم سب کے بارے میں، ساری مخلوق کے بارے میں اللہ کو سب کچھ ہمیشہ سے معلوم ہے، مگر اللہ نے ہمیں بندوں کو اختیار دیا اور اسی پر آخرت میں ہماری جواب دہی کا معاملہ اور نتائج عطا ہونے کا معاملہ سامنے آئے گا۔ یہ ناظرین کرام الحمدللہ آپ نے غور کیا، ایک ہی آیت پر خاصی تفصیل آ گئی، کیوں؟ یہ مؤمنانہ طرز عمل کا بیان ان صفات کی روشنی میں آ رہا ہے، رب کے فیصلوں پر راضی رہنا، تسلیم و رضا کی کیفیت کا معاملہ کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ تفصیل ہمارے سامنے آئی۔ ایک چھوٹا سا نقطہ، اگر کوئی بیمار ہوا اپنی کسی بے احتیاطی کی وجہ سے تو بھارت وہ علاج ضرور کرائے۔ اگر کوئی بچہ اسکول میں فیل ہو گیا تو یہ نہیں کہ اللہ کا حکم، ہاں نہ بھائی تمہیں پڑھائی کی تھی کہ نہیں، وہ اسباب کی طرح متوجہ رہیں گے، اس معنی میں کہ ان کو اختیار کریں گے، نتیجہ اللہ پر چھوڑیں گے۔ یہ توکل کا پہلو بھی آگے آئے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل سے فارغ ہوا بنا کے مسلمان تقدیر کا بہانہ، کیا کرے جی ہماری تقدیر ہی ایسی ہے، یہ تقدیر کا بہانہ بنا کر عمل سے فرار اختیار کرنا یہ غلط طرز عمل ہے۔ ہاں جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اس کے فیصلے پر راضی رہنا یہ مؤمنانہ شان ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اگلی آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، سورۃ التغابن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 11 کا بیان ہوا مکمل کسی درجے میں، اور ایمان کی ثمرات کیا ہیں بندہ مومن کے اوصاف کے تناظر میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ پہلی بات آ گئی آیت نمبر 11 کی روشنی میں، جو واضح ہو رہا ہے، جو بیت رہی ہے ہم پر، وہ اللہ کے اذن سے ہے، اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 12، یہاں پر بندہ مومن کے
ہاتھ سے صادر ہونے والے اعمال کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ صاحب ایمان بندہ، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں اور اس کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں، یہ بیان اس آیت کریمہ میں آیا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ تغابن آیت نمبر 12۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لوگے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہی ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ تغابن آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا تذکرہ ساتھ ساتھ اس مقام پر آ رہا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف چلتے۔ اس حوالے سے پہلی بات، بندہ مومن کا ہر ارادی فعل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ ارادے سے کرتا ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے۔ مومن ہے نا، اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی بھی مانے گا۔ مومن ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی مانے گا، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مانے گا تو وہ چلتا پھرتا بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آئے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ میں تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں، امتی کون ہوگا؟ امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ بہت بھاری بات ہے جو میں نے زبان کے ذریعے آپ کے سامنے عرض کی، اللہ عمل کے ذریعے مجھے اور آپ کو اس کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، حدیث مبارک تشریح میں نقطہ، امتی وہ جسے دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آئے۔ اگلا نقطہ، اطاعت کے معنی کسی کی بات غور سے سننا، اس کو اہمیت دینا یا اس کو مان کر عمل کرنا۔ یہ سارے مفاہیم اطاعت کے مفہوم میں داخل، کسی کی بات غور سے سننا، اس کو ویٹیج دینا، اہمیت دینا اور اس کی بات کو مان کر عمل کرنا، یہ اطاعت کا مفہوم اور تقاضا ہے۔ ایک جامع لفظ ہے اطاعت کا لفظ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات یعنی اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اطاعت کا لفظ بڑا جامع کمپریہنسو لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کے تمام احکامات، خواہ وہ کرنے والے ہوں ڈوز یا وہ جو نہ کرنے والے ہوں یعنی ڈونٹس، ان کا احاطہ لفظ اطاعت کرتا ہے، اور ان احکامات پر عمل کا مطالبہ یہ اطاعت کا تقاضا ہے۔ اگلا نقطہ، قرآن حکیم میں 11 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم، 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اس سے اگلی بات، اطاعت اصلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لیکن عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اطاعت حق اللہ کا لیکن عملاً نمونہ کس کا؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول علیہ السلام کی مانیں گے اور ان کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی اللہ کے نمائندے اور انسانوں کے لیے کامل نمونہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ کی دعوت بھی بندوں تک پہنچے اور اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کا وہ نمونہ بندوں کے سامنے رکھیں۔ تو پیغمبر کی اطاعت ہوگی تبھی اللہ کی ہوگی۔ اصلاً اللہ کا حق اطاعت کا معاملہ لیکن عملاً وہ رسول کی ہوتی ہے علیہ السلام۔ چنانچہ اس حوالے سے قرآن حکیم ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں ذکر آیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی۔ بہت اہم بات ہے، ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت ایک ہی بات ہے، اللہ کے رسول کی ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ نماز اللہ کا حکم ہے، نماز اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں مگر طریقہ رسول اللہ سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب پیغمبر کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی ہوگی، تو یہ دو اطاعتیں لکھنے شمار کرنے میں الگ الگ نظر آ رہی ہیں، اصلاً ایک ہی بات ہے۔ حضور کی اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی۔ اسی سے سنت کی اہمیت اور اتھارٹی آف سنہ کا تصور ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی لازم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازم۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امینی فقد اطاعنی ومن عصى امینی فقد عصانی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت ایسے جیسے کہ اللہ کی اطاعت ہے، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی نے پورا جماعتی نظم اور ڈسپلن بھی عطا کیا، تو آپ کے مقرر کردہ امیر کی بات ماننا ایسے ہی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اور آپ کی بات ماننا اور آپ کی اطاعت کرنا ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ بہرحال اطاعت الہی اور اطاعت رسول یہ دونوں باتیں آپس میں بالکل لازم و ملزوم ہیں۔ اگلا نقطہ اس کے تسلسل میں ہے، اور وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز نفاق کی علامت ہے۔ ذرا تفصیل ہے آج کی آیات کی تشریح میں، لیکن ضروری مقامات ہے۔ اطاعت رسول سے فرار اختیار کرنا، گریز کرنا نفاق کی علامت ہے۔ یہ موضوع بڑی تفصیل سے بیان ہوا سورۃ النساء میں۔ وہاں ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ 3 امور منافقین پر بہت گراں تھے: ہجرت، قتال فی سبیل اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت کرنا۔ معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم ان کو اپنے اوپر بلا لیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ 3 باتیں منافقین جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے بڑی بھاری، کیا؟ ہجرت سے فرار اختیار کرنا، قتال فی سبیل اللہ سے فرار اختیار کرنا، اور نبی اکرم علیہ السلام کی شخصی اطاعت کرنا، اس سے وہ بھاگتے تھے۔ اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کس قدر اہمیت سے بار بار قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ ایک اور مقام سورۃ النساء کی آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس نہیں، قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، یہ لوگ مومن نہیں ہیں جب تک اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنائیں، اور جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں۔ جب تک اپنے معاملات میں تنازعات میں حضور کو حکم، فیصلہ دینے والا نہ مانیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو فیصلہ اس پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پوری خوشی سے مان نہ لیں، سرنڈر نہ کر دیں، تب تک ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت لازم و ملزوم، اتنا کہ دل میں کوئی ان کے فیصلے کے بارے میں تنگی بھی نہ ہو اور پوری خوشی کے ساتھ ان کی بات کو مانا جائے، اس سے کم پر ایمان نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ہمارے سامنے بات آئی ہے۔ اب ہمارے دور کے اعتبار سے بھی فتنے کا معاملہ نوٹ کر لیں۔ موجودہ دور میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار کا نتیجہ انکار سنت کے فتنے کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ زبان سے عام باتیں تعلیمی اداروں میں، کبھی میڈیا پر ہم سنتے رہتے ہیں، قرآن کافی جی، ہمارے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ وہی اطاعت رسول سے فرار کا طریقہ کہ انکار سنت کی روش پر لوگ آ گئے، سرے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، معاذ اللہ۔ یہ فتنہ انکار سنت ہم اپنے آج کے اس دور میں بھی اہل ایمان کے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھی قرآن کی طرف آنے کو تیار ہے لیکن سنت پر عمل سے گریز کرتے ہیں۔ قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو فتنہ ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی ضروری، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری، قرآن حکیم بھی ضروری، سنت رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر منکرین سنت جو انکار سنت کے فتنے میں مبتلا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف آئیں گے، سنت پر عمل کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے ہمیں صدیوں پہلے متنبع فرما دیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجلا شعبان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فی من حلال فاحلوہ وما وجدتم فی من حرام فحرموہ۔ سن لو، مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے اور اسی کی مانند ایک اور شے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایک پیٹ بھرا شخص اپنی آرام دہ مسند پر بیٹھ کر کہے کہ تم پر صرف قرآن کے حکم کی پابندی لازم ہے، جس شے کو اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جس شے کو اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، معاذ اللہ۔ جبکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے قرآن کریم بھی عطا ہوا، وَمِثْلَهُ اس جیسا بھی، وہ جیسا کیا ہے؟ قرآن حکیم کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی آیا کرتی تھی۔ عام طور پر ہم اس کو سنت رسول یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر پیش کرتے اور بیان کرتے ہیں۔ اور پیٹ بھرا شخص کیا کہے گا؟ بس قرآن کافی ہے بھائی، اس میں جو حلال وہ حلال، اس میں جو حرام وہ حرام، اس کے سوا کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اس فتنے کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 14 صدیوں پہلے متنبع فرما دیا تھا۔ آخر میں بات آئی ہے اس آیت کریمہ میں، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم منہ پھیر لو
تم پیغمبر کی بات نہ مانو تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے ذمے تو پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا یہی ذمہ داری. تم نہیں مانتے تمہارا اپنا نقصان ہوگا، پیغمبر کا کام تو ان سے جبر کر کے منوانا نہیں، پہنچا دینا ہے. یہ نقطہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اور صرف واضح طور پر حق کو پہنچا دینا ہے، جبر کر کے منوانے کی ذمہ داری پیغمبروں پر نہیں. اچھا جب ان پر نہیں تو دین کے کسی داعی پر بھی نہیں. چنانچہ آخری نقطہ اس تعلق سے ہم رکھ رہے ہیں ہر داعی کے لیے رہنمائی کہ اس کا کام صرف دعوت حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں. کئی مرتبہ وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگ ان کی بات نہیں سنتے، ان کی بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ان کی بات کو رد کر دیتے ہیں. وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہو بھائی؟ دعوت کا کام کرنا ہمارا فرض ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہمارا فرض ہے، دین کی بات پہنچانا ہمارا فرض ہے، یہ فرض ادا کرنا ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو. نتیجہ برآمد کر دینا، لوگوں سے منوا کر ہی چھوڑنا، یہ ہمارا فرض نہیں ہے. اللہ کے پیغمبروں کو بھی اللہ نے تسلی عطا فرما دی، اور دعوت دین کا کام کرنا ہر امتی کی ذمہ فرض ہے، اس کے لیے بھی تسلی ہے. پہنچانا، سمجھانا، بتانا ہمارا کام ہے، منوانے کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. یہ دوسری آیت کریمہ آج کے درس کی خاصی تفصیل آ گئی. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت دونوں اطاعت لازم ہے، اور اصل میں ایک ہی اطاعت ہے. پیغمبر کی اطاعت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، اور مومن کے دل میں اگر واقعتاً ایمان ہوگا تو اس کے شب و روز کے معاملات اور اعمال اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے نظر آئیں گے. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، حقیقت ایمان، یہ دوسرے حصے کا موضوع ہے. سورۃ تغابن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورۃ تغابن کے دوسرے رکوع کا مطالعہ جاری ہے، جہاں ایمان کے ثمرات کا اور مضمرات کا بیان ہے. بندہ مومن کو ایمان کی دولت نصیب ہو تو اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس کے شب و روز کے معمولات کیسے ہوتے ہیں، یہ تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا قدر وضاحت کے ساتھ تفصیلی بیان آ گیا. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، جو کہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13. بندہ مومن کا اسباب کے بارے میں طرز فکر. بڑے معاملات ہیں آج کل، مٹیریلزم کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے. اس تناظر میں یہ نقطہ بڑا قیمتی جو اب ہم سمجھ رہے ہیں، بندہ مومن کا اسباب کے بارے میں طرز فکر کیا ہوتا ہے. سورۃ تغابن آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مؤمنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. یہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ. اس آیت کریمہ میں توکل کا تذکرہ آ رہا ہے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، اللہ لا الہ الا ہو کلمہ توحید ہے، جس کے معنی ہے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے اسی کو وکیل بنا لینا، یعنی اسی پر توکل و اعتماد کرنا. جب اللہ کو الہ مانا، معبود حقیقی مانا، تو اب اسی کو کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا بھی ماننا ہے، اور اپنے معاملات کو اس کے حوالے کر دینا، یہ توکل کہلاتا. اور اس آیت کریمہ میں یہی بتایا جا رہا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. تو اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، یہ مؤمنانہ صفت ہے جس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. آئیے اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہیں. بندہ مومن کی تمام امیدیں اور توقعات اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ کائنات میں فاعل حقیقی اللہ ہے. بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، لیکن وہ کام ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اصل اختیار تو اللہ کا ہے. بندہ کچھ ارادہ بھی کرے تو وہ ارادہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت و اذن نہ ہو. سورہ تکویر ہے آخری پارے میں، وہاں ہم پڑھتے ہیں بالکل آخر میں سورہ تکویر کے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ارے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نہ چاہے، جو کہ اللہ تمام جہان والوں کا رب ہے. اس کے چاہے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات. اسی طرح اگلا نقطہ، کائنات میں مؤثر حقیقی اللہ ہے، اشیاء میں تاثیر اسی نے رکھی ہے، اور جب چاہے اس تاثیر کو ختم بھی کر سکتا ہے. اسباب ہیں، اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، میٹر ہے، سب کچھ ہے،
فزیکل لاز ہیں، مادی قوانین سب کچھ ہیں، مگر تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کے اذن کے بغیر ان اشیاء میں تاثیر نہیں آ سکتی۔ مثلا آگ جلاتی ہے، بالکل ایک مادی قانون ہے، فزیکل لا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈک والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے جلانا نہیں ہے، اس آگ کو جلانے کی اجازت نہیں تھی۔ پانی اپنا لیول برقرار رکھتا ہے، مینٹین رکھتا ہے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل رہے تھے تو اللہ کے حکم سے عصا انہوں نے مارا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، اور دو پہاڑوں کی مانند وہ دو حصے کھڑے ہو گئے پانی کے، اور دراستہ خشک ہو گیا۔ پیچھے فرعون اور آل فرعون آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو ان اشیاء میں تاثیر اللہ کے اذن سے۔ تو جس طرح فاعل حقیقی اللہ ہے، مؤثر حقیقی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اگلا نقطہ، اسباب اللہ کے پابند ہیں لیکن اللہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب کے بغیر بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب کے تحت ہے نا کہ ماں باپ یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ عام سبب ہے، مگر آدم علیہ السلام کو بغیر والدین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایسے ہی ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ہم اسباب کے پابند ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ اسباب اللہ کے پابند ہیں، سبحان اللہ۔ ان اسباب میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے، اور اللہ اسباب کے بغیر بھی جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے معاملات اسباب کے تحت اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو بندہ مومن جسے ایمان کی دولت میسر آتی ہے، اس کی تمام امیدیں اللہ سے، تمام توقعات اللہ سے، وہ خوف بھی رکھتا ہے تو واقعتاً اللہ کا، وہ امید بھی رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ کیوں؟ اس کے ہاں یقین کی بات یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، تو بندہ مومن اسی سے توقعات وابستہ رکھتا ہے۔ یہ بڑا پیارا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اور یہ ایمان جو بندے کو یہ صفات عطا کرتا ہے، اور اس سے اس میں شجاعت پیدا ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے، باوقار رویہ اس کے اندر آتا ہے، متوازن طرز عمل، باوقار طرز زندگی وہ اختیار کرتا ہے اس ایمان کی دولت کے نتیجے میں، جس کا نتیجہ یہ توکل کی صورت میں اس کو میسر آتا ہے۔ یہی توکل کیا ہے؟ اس سے ایک بہت بڑا سہارا بندہ مومن کو مل جاتا ہے۔ توکل کے ذریعے انسان ایک مضبوط سہارا تھام لیتا ہے۔ قرآن پاک کے 28 پارے میں سورۃ الطلاق ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک، مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی، کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا، اس کے اذن کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، جو اس پر توکل کر لے، اس پر بھروسہ کر لے تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ یہ یقین کی کیفیت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی توکل کے ذیل میں ایک اور نقطہ بھی، توکل کے معنی ہے اسباب فراہم کیے جائیں لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر کیا جائے۔ کچھ دیر پہلے بات میں نے ذکر کی تھی کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان تقدیر کا بہانہ، نہ تقدیر میں اللہ کے جو طے ہے وہ طے ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر اس دنیا کے معاملات اللہ نے اسباب کے تحت رکھے، ان اسباب کو اختیار کیا جائے گا، نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑا جائے گا۔ ایگزامز ہیں تو ایگزامز کی تیاری کرنا پڑے گی، کلاسز لینی پڑیں گی، ہوم ورک کرنا پڑے گا، ریویژن کرنا پڑے گا، پیپر دینا پڑے گا، نتیجہ اللہ پر چھوڑیں گے۔ اسی طرح اس بات کو بہت سادہ دو جملوں میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجھا دیا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے کوئی بیماری کی کیفیت ہے تو آپ نے دوا کرنا بھی سکھایا ہے، کچھ مواقع پر آپ نے پرہیز کرنا بھی بتایا۔ یہ اسباب کے تحت معاملات چلتے ہیں، ان اسباب کو اختیار کر لو، اونٹ باندھ لو، مگر توکل اللہ پر کرو۔ رسی چھوٹی ہوگی، موٹی ہوگی، پرانی ہوگی، نہیں ہوگی، کچھ بھی ہوگا، جو تمہارے بس میں تم کر ڈالو اور نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑو۔ یہ توکل کی تعریف بھی اور اس کی وضاحت بھی خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتی۔
یہ ہے تیسری آیت جس کا آج ہم نے مطالعہ مکمل کیا، سورہ تغابن کی آیت نمبر 13، اور یہاں توکل کا ذکر ہمارے سامنے آیا ہے، اور یہ بڑی پیاری مؤمنانہ صفت ہے جو بندہ مومن کو ایک باوقار رویہ عطا کرتی ہے، اور اس توکل کے نتیجے میں وہ مخلوق کا خوف نہیں رکھتا، مخلوق سے توقعات نہیں رکھتا، وہ خالق پر توکل کرتا ہے، خالق سے توقعات رکھتا ہے، خالق سے ہی نتیجے کی فکر کرتا ہے اور نتیجے کی دعا کرتا ہے، اور یہ رویہ مومن کو بڑی شان عطا کرتا ہے اور ایک باوقار زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہم 3 ہی آیات کا مطالعہ کر سکے: اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا رویہ اختیار کرنا، اور اللہ پر توکل کرنا۔ یہ 3 آیات کا حاصل ان 3 صفات کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اگلی چند آیات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بندہ مومن کی ذاتی زندگی پر ایمان کے اثرات، یہ 3 پہلو ہمارے سامنے آئے۔ اب اس کے جو گھریلو تعلقات ہوتے ہیں، رویے وہاں پر کیسے ہوں مؤمنانہ، یہ بیان اگلی آیات میں آئے گا، اور پھر دعوت ایمان کا تذکرہ بھی پرزور انداز سے ہمارے سامنے آئے گا۔ آج کا مطالعہ ہم یہیں روکتے ہیں، اور اگلی 5 آیات جو سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کی آیات نمبر 14 سے 18 ہیں، ان کا مطالعہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کے، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے حقیقی ایمان کو اللہ اور بڑھوتری عطا فرمائے، اور ایمان کے ثمرات اور نتائج اور یہ صفات اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔